الرحمن الرحیم سورہ حجرات کی تفسیر ہم کر رہے تھے تو ہم اس آیت پر پہنچے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے، حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اور ادب کا خیال نہیں رکھتے، یہ لوگ اکثر بے عقل ہیں، کم عقل ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں، دو پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کو خداوند تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے کہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی. یہ لوگ کم علم ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ان کا قصد نہیں ہے کہ آپ کی بے ادبی کریں. یہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے. ان کے علم ہی اتنی ہے، ان کی معرفت اتنی ہے، اور ہر آدمی کو اس کی معرفت کے مطابق درجہ دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے، گڈریا ہے، وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اے پروردگار، کاش کہ تو میرے پاس ہوتا، میری بکریاں تیری بکریاں بھی ہوتی، کتنا پیارا سبزہ ہے، تم بھی اپنی بکریوں کو یہاں لاتا، میں تیری خدمت کرتا، تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، تیری سیوا کرتا. تو حضرت موسیٰ نے جب سنا تو غصے میں آ گئے کہ اے بندہ خدا، کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، خدا کی بے ادبی کر رہا ہے. اب اس نے جب یہ سنا تو رو کر کے دور ہو گیا اور پریشان ہو گیا. کتنی محبت سے میں یہ باتیں کر رہا تھا اپنے پروردگار سے، تو موسیٰ نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا. اللہ کے نبی ہے، خدا کے وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، کہ ہم نے تجھے بھیجا تھا اس لیے کہ تاکہ تو لوگوں کو ہم سے ملائے، نہ کہ ہم سے جدا کرے. اور ہر آدمی کی معرفت تیرے جیسی نہیں ہے، تیرے جیسا مقام نہیں رکھتا، اور ہر آدمی اپنی معرفت کے مطابق مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے لگاؤ کرتا ہے، اور ہر آدمی اس کی معرفت کے مطابق اجر دیا جائے گا. بس اے نبی، یہ لوگ جو اونچی آواز میں تجھے پکارتے ہیں، یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتے آپ سے، جو ہے وہ ان کو اختلاف نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، صرف تھوڑا ناسمجھ ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، لہذا آپ پریشان نہ ہو. اور دوسرا اس آیت کا ایک اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نبی کو بے ادبی سے پکارتے ہیں، ان کی کم عقلی کی علامت ہے. اور اس آیت سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ عام طور پر بھی جو لوگ غرور کی بنیاد پر جان بوجھ کر کے کسی کی بے ادبی کرتے ہیں، کسی کو غلط طریقے سے پکارتے ہیں، کسی کو غلط طریقے سے ڈانٹتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کم عقل ہوتے ہیں. یعنی یہ ہوشیاری اور سمجھداری کی علامت نہیں ہے کہ انسان بے ادب ہو جائے اور بد اخلاق ہو جائے اور بد خلق ہو جائے. بس. اور جو آدمی اس کے مقابلے میں ادب سے کام لیتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے لوگوں سے، وہ کیا ہے؟ سمجھدار ہے اور عقل مند ہے. اور بس عقل مندی اس میں ہے کہ لوگوں سے پیار اور محبت اور اخلاق سے بات کریں. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایک فاسق، فاجر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی خبر کی بنیاد پر تم ایسا قدم اٹھا بیٹھو کہ اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ. یہ آیت اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ بہت ایک وسیع آیت ہے جس کا فقہ میں بڑا کاربرد ہے، استعمال ہے اس کا. یہ آیت کب کی ہے؟ ولید بن عتبہ ایک آدمی تھا، اس کو پیغمبر نے ایک گاؤں میں زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا کہ جا کر کے وہاں زکوٰۃ لے کر آ جاؤ. اب اس گاؤں میں گیا تو گاؤں والوں نے اس لیے کہ نبی کا نمائندہ آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے گاؤں سے باہر آئے. اور اس ولید بن عتبہ کی پرانی اس گاؤں والوں سے دشمنی بھی تھی. یہ جان بوجھ کر اس نے کیا ہے، یہ بھول کر کیا ہے. اس نے نبی سے واپس آ گیا اور نبی کریم کو آ کر رپورٹ دی کہ ان گاؤں والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ مجھ پر حملہ کیا. نبی کریم کو جب یہ حکم ملا تو نبی کریم کو غصہ کرنے کے بعد نبی کریم نے فوج تیار کر لی کہ گاؤں والوں نے ایسا کیوں کیا کہ ہمارے نمائندے کی توہین کی ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہ جب لشکر تیار ہوا، بالکل فوجیں تیار ہو گئی، تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی،
اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق اور فاجر آدمی آئے کوئی خبر لے کر اس کی جانچ پڑتال کرو. تو یہاں نبی کریم روک گئے اور فیصلہ اپنا تبدیل کر دیا. یعنی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ جب کوئی جھوٹا آدمی تمہارے پاس، ایک آدمی جو علناً گناہ کرتا ہے وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی جانچ پڑتال کرو. اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ اگر کوئی سچا آدمی لے کر آئے تو جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں. اسی بنیاد پر فقہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ خبر واحد عادل، یعنی ایک آدمی کسی حدیث کو بیان کر رہا ہے لیکن بیان کرنے والا عادل ہے تو اس سے لے لینی چاہیے، اس کا اعتبار ہے، وہ معتبر ہے اور اس میں جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک واقعہ ہے اس زمانے کا، لیکن یہ حکم، یہ آیت، اس کے احکام مختص نہیں ہیں اپنے زمانے کے ساتھ، ہر زمانے کے ساتھ ہے کہ فاسق اور فاجر کی خبر کی جانچ پڑتال کریں. لیکن اگر اچھا آدمی، نیک آدمی خبر لائے تو اس کی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے. یہی پوری دنیا میں یہی قانون چلتا ہے کہ کوئی خبر لے کر آتا ہے، کوئی معاہدہ آپ سے کرتا ہے، کوئی آپ کو وعدہ دیتا ہے، کوئی آپ سے ایگریمنٹ کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر کہ اس کا ایگریمنٹ، اس کا وعدہ سچا ہوگا، ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اس سے پھرتے نہیں ہیں اور اسی کو فالو کرتے ہیں. ورنہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا اس سسٹم کے بغیر کہ مکمل بے اعتمادی ہو جائے یا مکمل اعتماد ہو جائے. بس اسلام نہ مکمل اعتماد کرنے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہر آدمی کو خبر کو قبول کر لیں اور ہر آدمی کی بات کو قبول کر لیں، ہر آدمی نے جو بیان کیا اس کو قبول کر لیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر آدمی کو ریجیکٹ کر دیں، کہ دیکھیں وہ کس قسم کا آدمی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ خبر کس قسم کی ہے. دیکھیں ہم نے شریعت میں ایسی حدیثیں جو فضائل اعمال کے بارے میں، کہ اتنی نمازیں پڑھیں اس کا ثواب ہوگا، اتنے روزے رکھیں اس کا ثواب ہوگا، اس کے بارے میں جانچ پڑتال زیادہ نہیں ہوتی اور اس کے ضعف کو زیادہ پیش نہیں کیا جاتا. کیوں کہ عمل کرنا، مستحب بجا لانا، وہ کوئی کسی میں دین میں خلل کا باعث نہیں بن رہا، لہذا اس میں زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی جاتی. لیکن جو واجبات کے جو اعمال ہیں یا محرمات کی جو احادیث ہیں اس پہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے، یہ صحیح نہیں. اور حدیث کو پرکھنے کے دو طریقے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ دیکھنا ہے کہ اس کا راوی کون ہے، بیان کرنے والا کون ہے، آیا عادل ہے، فاسق ہے، آیا اس کا حافظہ ٹھیک تھا، ٹھیک نہیں تھا، اور جس امام سے نقل کر رہا آیا اس کے زمانے میں وہ تھا یا نہیں تھا، کہ جس امام سے نقل کر رہا تھا اس زمانے میں اس کی عمر کیا تھی. مثال کے طور پر ہمارے پاس روایت ہے حضرت عائشہ ام المومنین سے کہ نبی کریم کو معراج نہیں ہوئی جسمانی. اب سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس زمانے میں حضرت پیغمبر کو معراج ہوئی اس زمانے میں حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی تھی، بچپن کا ان کا عالم تھا، لہذا ان کی حدیث اس حوالے سے اتھینٹک نہیں ہو سکتی. مگر یہ کہ کسی اور سے یہ حدیث بیان کریں، کسی اور سے یہ حدیث نقل کریں تو پھر ہم مان سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حدیث صحیح ہے. اور اسی طرح دوسرا معیار ہے کہ ایک آدمی اس کا حافظہ کمزور تھا، بھول جاتا تھا، وہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہے تو وہاں پر اس پر جانچ پڑتال کی جائے گی کہ واقعی حدیث بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، نبی سے صادر ہوئی یا نہیں صادر ہوئی. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. جان لو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی اس آدمی نے خبر دی آ کر، پیغمبر نے پہلے ایکشن لینے کی کوشش کی ہے، جب آیت نازل ہوئی ہے تو پیغمبر رک گئے ہیں، تو وہاں اس آدمی نے اعتراض کیا کہ پیغمبر میری بات نہیں سن رہے. میں نے آ کر بتایا کہ وہ گاؤں والے اچھے نہیں ہیں، وہ
زکات دینے سے انکار کر دیا ہے، مجھ پر انہوں نے حملہ کیا، میری بات کیوں نہیں سن رہے پیغمبر؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہاری باتیں سننا شروع کر دیں پیغمبر خدا کے بجائے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ظاہر ہے پیغمبر گرامی یہاں سے اگر چلے جاتے اور اس گاؤں پر حملہ آور ہو جاتے اور اس خبر کی جانچ پڑتال نہ کرتے تو پہلے یہ ہے کہ وہ لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں، ان کا خون کس کی گردن پر ہوتا؟ تو سر ظاہر ہے انہوں نے مزاحمت کرنی تھی، صحابہ کرام میں جو لوگ شہید ہو جاتے اس کا خون کس کی گردن پر ہوتا؟ اور پھر ایک لشکر کشی کے لیے وسائل چاہیے، سامان چاہیے، ٹائم چاہیے، اور یہ سارے اخراجات فضول میں چلے جاتے اور خود مسلمان مشکل میں پڑ جاتے۔ اور یہ تم یہ نہ توقع رکھو کہ پیغمبر تمہاری بات کو فالو کریں، بلکہ تم یہ کوشش کرو کہ پیغمبر کو فالو کرو۔ لیکن اللہ حبب علیکم الایمان، خدا چاہتا ہے کہ ایمان کو تمہارے لیے پسند فرمائے۔ وزینہ فی قلوبکم، مومن وہ ہے جس کے دل میں خدا نے ایمان کو چمکا دی ہے، زینت دی ہے۔ وکرہ علیکم الکفر، اور خدا نہیں چاہتا کہ تم کفر کی طرف جاؤ اور فسوق کی طرف جاؤ اور عصیان کی طرف جاؤ۔ یعنی تمہارے پاس دو راستے ہیں، پیغمبر کو فالو کرو گے تو ایمان تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، نہ فقط بیٹھے گا بلکہ زینت پا لے گا، اور اگر تم پیغمبر کو فالو نہیں کرو گے تو کفر کی طرف چلے جاؤ گے، فسق و فجور کی طرف چلے جاؤ گے، گناہ گاری کی طرف چلے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان رشد کرتا ہے، تقویت پاتا ہے، اس کو زینت ملتی ہے، وہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہے۔ اور یہ جو ایمان ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اور کفر سے دور ہو گئے ہیں، یہ کیا فضل من اللہ و نعمتن، یہ خدا کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے۔ تم تکبر کرنا شروع نہ کر دو کہ تمہیں ایمان مل گیا ہے، تم مومن ہو گئے ہو اور اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے، یہ خدا کی طرف سے فضل اور مہربانی ہے، تمہارے اعمال پر نہیں ہے، تمہارے کیوں اوپر نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ عدل اگر خدا کرے تو کوئی نہیں بچتا، لیکن فضل کرے تو سارے بخشے جائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، یہ جو تم بات کر رہے ہو، یہ جو توقع کر رہے ہو کہ پیغمبر تمہاری بات کو فالو کرے، اور یہ کہ تم جو مائل ہو رہے ہو کفر کی طرف، فسق کی طرف، عصیان کی طرف، اس کو خدا جانتا بھی ہے، اور پھر جانے کے بعد اس کے فیصلے حکمت سے صادر ہوتے ہیں۔ بس اس آیت سے جو ہمیں پتہ چلا کہ پیغمبر کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جن موارد میں بھی صحابہ کرام نے پیغمبر کو فالو نہیں کیا نقصان اٹھایا، سختی میں پڑ گئے۔ جنگ احد کا واقعہ کہ پیغمبر گرامی نے ایک پہاڑی پر 50 افراد کو مامور فرمایا کہ یہ 50 افراد پہاڑی پر کھڑے رہیں گے اور دشمن کو پیچھے سے آنے سے منع کریں گے۔ اب جنگ کسی حد تک ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے، اور وہ اپنی پوسٹ تھی جو وہاں اس کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ دشمن نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور مسلمان اس میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے۔ اب اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَإِنَّ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں، ان کے درمیان جنگ ہو جائے، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور ان میں سے اگر کوئی ایک دوسرے پر بغاوت کرے، چڑھائی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس سے جنگ کرو جو کہ بغاوت کر رہا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ خدا کے امر پر، خدا کے حکم پر سر جھکا لے۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، تو صلح عدل و انصاف سے ہونی چاہیے، جو متجاوز ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو مظلوم ہے اس کو ہرجانہ ملنا چاہیے، جو مظلوم ہے اس کی دادرسی ہونی چاہیے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کو جو نقصان ہوا۔ فَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ عدل و انصاف قائم کرو، عدل و انصاف کرنے والوں کو خداوند تعالیٰ
ان سے محبت کرتا ہے. یہاں پر کچھ نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ مومن ہونے کے باوجود بھی لڑائی ہو سکتی ہے. قرآن کہ ان طائفتان من المومنین، مومنوں میں سے دو گروہ، یعنی مومن ہونے کے باوجود بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. اب جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ صلح کرائی جائے، اور پھر ممکن ہے ان میں سے ایک صلح پر راضی نہ ہو. جو راضی نہ ہو اس سے جھگڑا کرو، اس کی مخالفت کرو، اس کے خلاف سارے اکٹھے ہو جاؤ. اور پھر جب صلح کروا رہے ہو تو آپ نے چیک کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ زبردستی دھونس سے، بلیک میلنگ کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے مظلوم پر دباؤ ڈال کے صلح کروائی جائے اور پھر عدل سے کام نہ کیا جائے. صلح کروانی بھی ضروری ہے لیکن عدل قائم کرنا بھی ضروری ہے. خالی صلح بغیر عدل کے قائم نہیں ہو سکتی. بس خداوند تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ صلح ضروری ہے. اور پھر ایک اور اس میں نقطہ نکلتا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے تو سارا اسلامی معاشرہ ذمہ دار ہے اس کا. وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا، اس سے منہ نہیں پھیر سکتا. اس لیے اسلامی معاشرے میں یہ ہے، مسلمانوں کے درمیان یہ ہے، اسلامی ممالک میں جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، جب دیکھتے ہیں روڈ پر دو آدمی جھگڑ رہے ہیں تو فوراً آ کر صلح کرواتے ہیں، ان کو جدا کرتے ہیں، ان کو صلح کرواتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ جو پریشانی ہے، ٹینشن، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا لیکن آج کل تبدیل ہو گیا. جھگڑا ہو جاتا ہے روڈ پر دو آدمیوں کے درمیان، پاکستان میں، ایران میں، بجائے کہ صلح کروائیں وہ اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں موبائل کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور وہ چینل بیٹھے ہوئے ہیں فضول، ان کے پاس خبریں کوئی نہیں ہیں کام کی، تو وہ وہاں پر لگا لیتے ہیں کہ آج لاہور میں دو آدمیوں کے درمیان روزے کے درمیان چھریوں اور چاقوؤں کا اور ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہو گیا. ٹھیک ہے، پتھروں کا استعمال ہو گیا. بجائے کہ ان کو صلح کرو، بجائے ان کو جدا کرو، بجائے کہ ان کو جو ہے وہ پیار و محبت ان کے درمیان قائم کرو، کیا کیا جاتا ہے؟ موبائل استعمال. اور یہ بھی ایک شیطانی کام آ گیا ہے. ہر آدمی کے پاس ہر جگہ کیمرہ موجود ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ صرف خدا کے کیمرے ہیں، پھر یہ ہوتا تھا یہ دوسرے کیمرے جو عمارتوں پر لگے ہوئے ہیں، روڈ پر لگے ہوئے ہیں، یہ ہیں. اب ہر آدمی کے جیب میں کیمرہ ہے، اور اس کیمرے کا استعمال اچھائی کی بجائے برائی کے لیے کر رہا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو برائی کسی سے تم دیکھو تو اس کو آنکھیں اس پر بند کر لو اور اس کو اپنے حافظے سے مٹا دو، اس کو یاد نہ کرو، اس کو آگے نہ پھیلاؤ. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس برائی کو موبائل میں محفوظ کر لیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا حافظہ کام کرنا چھوڑ دے، کہیں بھول ہی جائیں خوش بختانہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برائی دوسرے آدمی کی جو برائی ہے، اس کا نقص ہے، اس کا عیب ہے، وہ کہیں مٹ نہ جائے، لوگوں کے حافظوں سے مٹ نہ جائے، وہ بیچارہ اس کی بدنامی کہیں ختم نہ ہو جائے. ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اس نے کیمرے میں محفوظ کر لیتے ہیں، موبائل میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور پھر نہ فقط موبائل میں محفوظ کرتے ہیں بلکہ اس کو میڈیا کو دے دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر وہ بیچارہ کہیں غلط بیٹھ گیا ہے، کہیں اس نے غلط جگہ کا استعمال کر لیا ہے، کہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اور پھر ایک آدمی کو غلط کام ظاہری طور پر کر رہا ہے نا، آپ کو نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کے آگے اور پیچھے کو کاٹ کر کے درمیان وہ حصہ لگاتے ہیں جس میں وہ شور مچا رہا ہے، اور نیچے لکھ دیتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے وہ ایبٹباد میں لوگ کتنا روڈ پر شور مچاتے ہیں. حالانکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا بدتمیزی، اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور جو ہوا اس کا ریئیکشن کیا تھا، اس کے ریئیکشن کے طور پر ایسا اس نے کیا ہے. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے کوشش کرتے ہیں دوسروں کی عزت کو اچھالیں. اسلام جہاں مال کی حفاظت کا کہتا ہے، جان کی حفاظت کہتا ہے، وہاں عزت کی اور ناموس کی حفاظت کا بھی کہتا ہے کہ ہم دوسروں کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا خیال رکھیں. انسان کو خدا نے دو طاقتیں دی ہیں. ایک طاقت اسے دی ہے یاد کرنے کی، میموری، اور دوسری طاقت اس کو بھول جانے کی دی ہے. اور دونوں مفید ہیں اور دونوں میں فائدہ ہے، دونوں خدا کی طرف سے نعمت ہے، لیکن بشرطے کہ ہم ان دونوں طاقتوں کا استعمال کہاں کریں. اچھا، لوگوں کی اچھائیوں کو یاد کرنے کے لیے میموری کو استعمال کریں، لوگوں کے عیب ان کے حوالے سے ہم بھولنے کی طاقت کو استعمال کریں. اپنے حوالے سے کسی سے نیکی کی اس کو بھول جائیں، اس طاقت کو استعمال کریں، اور
خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اس کو یاد کر رکھیں تاکہ آئندہ نہ ہو، لیکن ہم اس کا استعمال غلط جگہ کرتے ہیں. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کس چیز کا استعمال کہاں ہو. دیکھیں یہ چھری ہے، اس کو آپ سبزی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ایک قیدی کی رسیاں کاٹنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ کسی کو بچانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی چھری کو استعمال کر کے آپ کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں. اعاذ باللہ، نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ. یعنی ایک چیز اس کے دو استعمال ہیں. اب عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، سمجھدار آدمی اس کا صحیح استعمال کرتا ہے. آپ کی زندگی سے چھری اگر نکال دی جائے تو زندگی چلنا مشکل ہو جائے گی، لیکن وہی چھری اگر اس کا غلط استعمال ہو، اس کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی عجیر بن جائے گی، آپ کی زندگی مشکل میں پڑ جائے گی. اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیا کرنا ہے. یہ جو خدا نے ہمیں دیے نا یہ آنکھیں، اس کے دو استعمال ہیں، اس کا حلال استعمال بھی حرام بھی ہے. یہ کان دیے ہیں، اس کا حلال استعمال بھی ہے حرام بھی ہے. یہ زبان دی ہے، اس کا حلال استعمال بھی ہے حرام بھی ہے. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں یا اپنے نقصان کے لیے استعمال. آپ راستے سے چل رہے ہیں، ایک آدمی آپ کے سامنے چل رہا ہے، اسے پیار سے کہتے ہیں ہائے، اور وہ بھی کہے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، وہ بھی خوش ہو جائے گا. آپ اپنے راستے پہ چلے جائیں گے، وہ اپنے راستے پہ چلے جائے گا، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اس کے لیے پریشانی. لیکن اسی زبان کے ذریعے دو چار آپ اسے گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اس نے ڈنڈا اٹھا لینا. زبان آپ کی، توانائی بھی خرچ ہوئی آپ کی، لیکن آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، زبان کا استعمال بھی ہوا، وہ بھی توانائی خرچ ہوئی، اور پھر ڈنڈا جو سر میں لگا وہ اس سے برا ہوا. بس آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا کہاں آپ نے استعمال کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، جو چیز آپ کو کوئی دیتا ہے نا، ضروری ہے کہ جو تحفہ آپ کو کسی نے دیا ہے، وہ جس نے دیا اس کی رضایت استعمال میں ہونی چاہیے، اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، کسی کو شرٹ دیتے ہیں، کسی کو لباس کا کوئی اور ایسا دیتے ہیں آپ، اور آپ اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ اس نے ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کتنے ناراض ہو جائیں گے، کتنے پریشان ہو جائیں گے، ٹینشن کے. میں نے پیار اور محبت سے تحفہ دیا، اس نے بجائے پہننے کے کیا کر دیا، غلط جگہ استعمال کر دیا. اور اس کے مقابلے میں آپ کسی کو ایک شرٹ تحفہ دیتے ہیں اور وہ بہترین کسی پروگرام میں، ایک اچھے پروگرام میں سے پہن کر آ جاتا ہے، ایک بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے پروگرام میں پہن کر آ جاتا ہے، تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ اس نے میرے تحفے کو کتنی اہمیت دی ہے. عام استعمال بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کا بہترین استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ مجھ سے اور میرے تحفے سے محبت کرتا ہے. خدا نے جو تحفے ہمیں دیے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس جگہ پر ان تحفوں کو استعمال کریں جہاں اس نے حکم دیا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، بہت کم دن رہ گئے. ان آنکھوں کو قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال کیا جائے، ان کانوں کو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے استعمال کیا جائے، اس زبان کو تلاوت کرنے کے لیے استعمال کی جائے، تو آپ کو دنیا اور آخرت کی جو خیرات نصیب ہو جائیں گی. ٹائم کافی ہو گیا ہے، اب سوال جواب اگر ہوں تو خدمت میں حاضر. جی قبلہ، ایک سوال ہے میرا. آپ نے درس کے دوران بات کی کہ انسان اگر عادل ہو تو اس سے اچھی بات، اگر ہو اگر انسان عادل ہو تو اس سے لے لینی چاہیے، لیکن اس عدل کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیونکہ ہم بظاہر تو انسان کو اگر جانتے ہوں تو چلے ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کچھ کرائٹیریا بھی ہوگا کہ کس حساب سے مطلب اس میں عدل ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اس کو تھوڑا سا اصل میں جو حکم کرتا ہے اسلام نا کہ فلاں آدمی عادل ہونا چاہیے، اس کے ظاہر کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے. اور پھر عادل سے مراد ہوا ہے جو اس کے لیے معیار مقرر کیا ہے کہ وہ ایسا آدمی ہو جو واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو. یہ اس کے لیے معیار ہے، یعنی نماز روزہ کا پابند ہو اور اس کے علاوہ کوئی حرام کام کھل کر نہ کرتا ہو، اسے جو ہے وہ عادل کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ہے دنیاوی لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم تھوڑا جانچ پڑتال کریں کہ جو مشورہ آپ کو دے رہا ہے آیا اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے یا نہیں، یہ بھی ضروری ہے. عادل ہونا کافی نہیں ہے. اور پھر تیسرا، عادل بھی ہو، ایکسپرٹ بھی ہو، تیسرا یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھدار بھی ہو. یعنی ایک آدمی ممکن ہے عادل ہو، سر اس کا سجدے سے اٹھتا ہی نہ ہو، لیکن سمجھدار نہ ہو.
اس سے مشورہ لینے کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ نقصان ہو سکتا ممکن ہے. کیوں قرآن کہہ رہا ہے جہالت کی بنیاد پر بعض قد لوگ خبریں دیتے ہیں اور وہ خبریں خود ان کے بھی گلے پڑ جاتی ہیں اور اس سے مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. عادل سے بس یہی مراد ہے کہ جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور محرمات سے بچتا ہو. جی شکریہ، جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال؟ قبلہ ایک میں یہی سوال ایک اور کر لیتا ہوں اسی عدل کے، اسی جس طرح ہم یہاں پر ہوتے ہیں، کبھی کوئی محفل مجلس وغیرہ منعقد ہوتی ہے، اس میں اکثر باجماعت نماز کا ٹائم ہوتا ہے، مطلب تو ان میں کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ باجماعت نماز جو ہے وہ پڑھ لی جائے. تو اس میں امامت کے لیے بھی ایسے ہی ہے، مطلب امامت کے لیے یہی ساری چیزیں ہیں کہ انسان کا وہ اس کے لیے پلیز آپ تھوڑا جو کیٹیگری ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں جس طرح دوست وغیرہ، تو پھر وہ مطلب پھر ایک آدھے کوئی امام میں بھی کرواتا ہوں یا بھائی کرواتے ہیں یا کوئی اس طرح، تو اس کے لیے پلیز ذرا بتائیں. جی پہلے تو آپ کو عرض کروں کہ جہاں بھی 2 آدمی سے زیادہ ہوں تو ثواب ہے، مستحب ہے اور بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اصل میں نماز ہے بھی جماعت کے ساتھ. ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یعنی عام حالات میں ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو، کوئی مجبوری ہو تو پھر انسان فرادہ پڑھے. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں پیش نماز کی کوئی سخت شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو پیش نماز ہے وہ بالغ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے اگر مرد ہیں تو مرد ہونا چاہیے، عورت نہیں ہو سکتی. عورتوں کے لیے عورت ہو سکتی ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے پاگل نہ ہو. صحیح. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی نماز اپنی صحیح ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی واجبات پر عمل کرتا ہو، محرمات سے بچتا ہو. یعنی ایک آدمی اس کا جو ہے مثال کے طور پر پب چلاتا ہو، صحیح، دن کو وہ خود نہیں پیتا لیکن پب چلاتا ہے، دن کو وہ یہ کام کرتا ہے اور شام کو نماز پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. یہ ایک آدمی مشہور و معروف ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں میں مشہور ہو گیا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کے پڑھتے ہی نہیں نماز، لیکن لوگوں کو پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی. بس یہ عدالت جو ہے وہ شرط ہے اس حوالے سے کہ واجبات پر عمل کرتا، اور پھر یہ ساری چیزیں ظاہر پر ہوں. دل کا حال جو ہے وہ اس پر وہ معیار نہیں ہوگا، اور پھر انڈیویجلی بھی معیار نہیں ہوگا. کہ آپ کا ایک دوست ہے، وہ عام لوگوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بہترین ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بعض کا جھوٹ بول دیتا ہے، اور بعض کا جو ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے، بعض اوقات جو ہے واجبات پر عمل نہیں کرتا، تو وہ آپ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائیں. ہاں خود آپ اجتناب کر سکتے ہیں تو اس سے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ وہی بھائی جو ہے میں نے دیکھا ہے، یا ریکارڈ کر کے لے جائیں، یا موبائل استعمال کیا جائے، وہاں ویڈیو بنا لی اس کی بیچارے کی. تو ایسا نہیں کر سکتے. اسلام کوشش کرتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے نا، پہلے ہونا کسی نے کیا ہے وہ خود چھپائے، وہ کہیں ظاہر بھی ہو گیا تو دوسروں کا کام نہیں ہے اس کو آگے بڑھائیں. جزاک اللہ. اسی حوالے سے حماد بھائی کے سوال کو لے کے ایک سوچ، ایک آبزرویشن ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں پیش امام کی شرائط کافی سخت ہیں، جس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ عموماً جماعت کراتے ہوئے کتراتے ہیں. اہل سنت کے ہاں دیکھتے ہیں تو ان میں سے 5-6 لوگ بھی ہوں تو ان میں سے جو ایک مناسب ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں جماعت کرا دیجیے. ہمارے ہاں جس طرح آپ نے کہا شرائط تو ہیں بالکل، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم 4-5 دوست ہیں اور دوست بھی جو بے تکلف دوست ہیں، تو ایسے زمرے میں ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ اب بھی وہ کہتے ہیں ہم اکٹھے بیٹھ کے فلم بھی دیکھا کرتے تھے، ہم نے گپے بھی لگائی ہیں، تاش بھی کھیلی، اب کیسے ہم جماعت کرا دیں. تو اس صورتحال میں کیا ہو اگر ہم 5-6 دوستوں کے ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں اور ہیں بھی بے تکلف، ان میں سے کوئی جو بظاہر یعنی چوائس بٹوین بیڈ کہہ دیجیے کہ کیا ان میں سے کیا ہو سکتا ہے ہم کسی ایک کو جو مناسب ہو اسے کہ تم جماعت کرا دو. ادروائز ہم نے دیکھا ہے کہ
ہم نے اپنی مساجد میں بھی دیکھا اگر پیش امام نہیں ہے تو لوگ فرادہ نماز پڑھ لیتے ہیں, کوئی ہمت نہیں کر پاتا نماز پڑھانے کے لیے. جی ہمیں ہمت کرنی چاہیے, اور پھر جب دیکھیں ہم جو افراد سارے اکٹھے ہیں وہاں پر نا کسی ایک کو مناسب سمجھتے ہیں اور دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں, اس کو آگے کریں اور اس کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. ان میں سے ایک دو افراد اگر زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور کام کریں کہ جماعت میں کھڑے ہو جائیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں لیکن فرادہ کی نیت کر لیں. اگر ڈر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, تو ویسے ظاہری طور پر پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ظاہری طور پر عمل کرنا ہے, معصوم کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی بعض اوقات لوگ مکس کر دیتے ہیں عدالت اور عصمت میں, عادل ہونے میں اور معصوم ہونے میں. معصوم ہونا اور ہے, عادل ہونا اور ہے. عادل یہ کہ اکثر جو ہے وہ واجبات پر عمل کرتا ہے, اکثر وہ محرمات سے بچتا ہے, یہ مراد اس کی. نہ یہ کہ 100% تو معصوم کوئی بھی نہیں, وہ تو صرف 14 معصومین ہیں. حتیٰ وہ ہستیاں کہ جو عظیم مقام پر فائز ہیں 14 معصومین میں سے نہیں ہیں, وہ بھی معصوم نہیں. میں کسی ہستی کا نام لوں گا تو پھر ایشو بن جائے گا, صحیح, وہ بھی معصوم کے درجے سے. جزاک اللہ خیر. یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی اب دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس کلیل سی عبادت قبول و منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امان کے ظہور میں تعجیل فرما. رمضان کا مہینہ خدایا, رمضان کا مہینہ گزر گیا ہے, یا اللہ اگر کوتاہی سے معاف فرما. یا اللہ جو دن بچے ہیں ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن میں عبادت کی ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد. اپنے مرحومین مرحومات